جو بھی بات آپ بولتے ہیں، یہ جو عمل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا پیمانہ موجود ہے، اس پہ پیش کر دیں۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق وہ قبول کر لے، نہیں قبول تو چھوڑ دے، جھگڑا ختم۔ یہ راز کسی کو سمجھ آ جائے تو امت جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، اور آج اس ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی وجہ سے نہ اس کے اندر کوئی شرم رہی، نہ کوئی حیا رہی، وہ یہ کہنے سے بھی باز نہیں آتے کہ اس اذان کا کیا احترام ہے۔ بھلا اذان تو اللہ عز و جلال کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ صحابہ تو جب حملہ کرنے لگتے، اذان کی آواز آتی، حملہ کرنے سے رک جاتے کہ مسلمان ہیں یہاں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور دعا کریں دل کے تھا گہرائیوں سے، یا اللہ مسلمانوں کے دلوں سے یہ تفرقہ بازی کا ناسور جو ہے وائرس، اس کو دور فرما۔ سب مسلمان ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے، قبلہ رخ ہو کے، ہم کسی کو کافر کہہ ہی نہیں سکتے۔ یعنی کتنا پیارا یہ عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے کہ من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، جو کسی کو کافر کہتا ہے وہ نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور ویسے راز کی بات ہے، آپ تو میرے اپنے ہیں، میں راز آپ کو تو دے ہی سکتا ہوں۔ یہ جو شوق ہوتا ہے نا کافر بنانے کا، پتہ یہ شوق کس کا ہے؟ یہ ابلیس کا شوق ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا آپ نے بات کہہ دی؟ قرآن پڑھیے، اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء مما تعملون قال انی اخاف اللہ۔ جب شیطان اکساتا نا کافر ہو جا کافر ہو جا، جب کوئی بندہ کافر ہو جاتا نا، کہتا ٹھیک ہے تم کافر، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انی بریء مما تعملون، جو تم کرتے ہو نا میں بری ہوں۔ تو جو کسی کو کافر بناتا ہو بھی یہ کہتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، یہ بندہ کافر ہو گیا۔ اس لیے غزالی کہا کرتے تھے اللہ کے رسول کو تو شوق یہ تھا کہ کافر مسلمان بنے۔ جس کو شوق یہ بن جانا کہ مسلمانوں کو میں کافر بناؤں، اس کا شوق ابلیس کا شوق ہے۔ اللہ ایسے شوق سے محفوظ فرمائے اور لوگوں کو محبت دینے والے بنائے، احترام دینے والے بنائے، عزت دینے والے بنائے۔ اور یاد رکھیے گا جتنی عزت آپ لوگوں کو دیں گے اتنی عزت اللہ آپ کو عطا کریں گے۔ جتنی خوشیاں آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے اتنا دامن آپ کو خوشیوں سے ہمیشہ لبریز نظر آئے گا۔